آراستہ کی ہے. آصف اختر صاحب سے کچھ ہفتے پہلے بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ شیراز بھائی آپ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمیشہ کے لیے, تو چلے مل بیٹھتے ہیں. تو مجھے لگا تھا جب انہوں نے کہا مل بیٹھتے ہیں, مجھے لگا تھا کہ صبح خواہ میں جا کے 1.5 ڈیل کی 2 چائے ملیں گے, یہ ہوگا ملنا بیٹھنا. پھر انہوں نے کہا نہیں 2-3 دوست اور ہوں گے, پھر 4-5 دوست اور ہوں گے. پھر دیکھیے یہ ہے آصف اختر صاحب کا فیئرویل. تو سب سے پہلے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی محبتوں سے, آصف اختر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اتنی اچھی محفل آپ نے آراستہ کی آصف بھائی, یہ واقعی ہمارے لیے سرپرائز تھا. اور میرے خیال سے بہتوں کے لیے میمونہ ریسٹورنٹ ایک نیا وینیو ہے, تو میمونہ کے منتظمین کے لیے بھی میں کہوں گا آپ کا بزنس بڑھتا جائے گا. اگر یہ محفل کامیاب ہو گئی تو آگے اور پھر محفلیں ہوتی رہیں گی. تو جس طرح میں نے آپ لوگوں کے حضور عرض کیا, یہ محفل اس مقصد کے ساتھ منعقد کی ہے آصف بھائی نے, آصف اختر صاحب نے, کہ کچھ دوست ہمارے یہاں سے فار گڈ فار ایور جا رہے ہیں. اس میں محترمہ سمن طارق صاحبہ ہیں, محترم سلیم حسرت صاحب ہیں, سید منصور شاہ صاحب قادری گولکنڈلی, علامت الاثر, پتہ نہیں وہ القابات خود ہی بتائیں گے اپنے کیا کیا ہیں, اور ہمارے محترم ضیاء الرحمان صدیقی صاحب وقار. اور ان سب کے ساتھ میں نے کہا جب سارے جا رہے تو میں یہاں رہ کے کیا کروں, میں بھی چلو یہاں سے جانے کی کوشش کرتا ہوں. تو میں نے آصف اختر صاحب سے کہا کہ آصف بھائی اچھا نہیں لگتا کہ آپ میرے جانے کی خوشی میں آپ مجھے دھکا دے کے یہاں سے نکال رہے ہیں, میں ہی اس کی نظامت کروں, آپ کو اس کی ہوسٹنگ کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی, تمہارے لیے اس لیے نظامت کرنا ضروری ہے, تم دل کھول کے آج نظامت کر لو, تاکہ اس کے بعد تم یہ نہ کہو یار مجھے آخری وقت پہ نظامت کرنے نہیں دی. تو اسی لیے آج پوری شب آپ کی سما خراشی میں ہی کرتا رہوں گا, تو آپ لوگوں کو مجھ سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے. انہی کلمات کے ساتھ آج آصف بھائی نے کہا کہ شعری نشست ہوگی, باقاعدہ ایک مشاعرہ ہوگا, اور میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں آئے آصف صاحب کی دعوت پر. آج کی اس شعری نشست کی, اس شب کی صدارت کرنے کے لیے ادب کا بہت ہی محترم نام حضرت اسلم بدر, میں آپ سے دستبستہ ملتمس ہوں سر کہ آپ یہاں آئیں اور مسند صدارت کو رونق بخشیں. حضرت اسلم بدر. دوسری بات یہ ہے کہ آصف بھائی نے کہا کہ جو لوگ جا رہے ہیں ان کو بھی اسٹیج پہ ہونا چاہیے, جو صدر اور مہمانان ہیں ان کو بھی اسٹیج پہ ہونا چاہیے. تو میں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں سارے اسٹیج پہ آ جاتے ہیں, پھر آڈینس خالی ہو جائے گی. تو اسی لیے پھر طے یہ ہوا کہ سارے لوگ اپنی جگہ پر ہی بیٹھیں گے, جو جب کلام پڑھنے آئے گا وہ اپنے تاثرات کا اظہار کرے گا. آج کی محفل کے ہمارے 3 مہمانان ہیں. سب سے پہلے جبیل سے تشریف لائے وہ ہمارے محترم مہمان ڈاکٹر سجاد سید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج کو رونق بخشیں. میں آپ تمام کے ہر دل عزیز شاعر حضرت سہیل ثاقب صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج کو رونق بخشیں. سہیل ثاقب صاحب. اور تمام باتوں کی ایک بات, وہ آپ لوگوں کو یاد ہے انڈیا میں غالباً اسپرائٹ کا ایڈ آتا تھا کہ زور کا جھٹکا دھیرے سے لگے, یا کسی کولڈ ڈرنک کا. آج ہمیں زور کا جھٹکا لگا, اس جھٹکے کا نام ہے حضرت اقبال احمد قمر صاحب. انہوں نے ایسا سرپرائز دیا ہمیں, ایک عرصہ طویل تک اقبال احمد قمر صاحب نے یہاں کی ادبی فضاؤں کی سرپرستی کی, کامیاب سرپرستی کی, اور آپ کی موجودگی میں, آپ کی سرپرستی میں, آپ کی قیادت میں یہاں صرف شورا نہیں بلکہ شورا کی انجمنیں یہاں پیدا ہوئی ہیں. تو میں استقبال کرتا ہوں حضرت اقبال احمد قمر صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. آئیے. ساتھ ہی ساتھ استقبال ہے ہمارے دیگر دوستوں کا بھی, اور بالخصوص ہمارے شاہد خیالوی صاحب ہیں.
آپ کا بھی بھرپور استقبال ہے. شاہد بھائی آپ اس محفل میں تشریف لائے. استقبال ہے شاہد خیالوی صاحب. آپ ریاض سے سفر کر کے اس محفل کے لیے آئے ہیں. آپ ایک بہت اچھے شاعر ہیں, بہت اچھے رائٹر ہیں اور بہت ہی عمدہ خیالات کے مالک ہیں. اور اقبال اسلم صاحب بھی جبیل سے تشریف لائے. اقبال بھائی آپ کا بھی بہت بہت استقبال ہے. مجھے آصف اختر صاحب نے بتایا کہ اس محفل کا انعقاد جو ہوا ہے وہ تو ہو گیا ہے. محفل تو کھانے کے ساتھ ہی شروعات ہو گئی تھی, پہلے نوالے کے ساتھ ہی, لیکن انہوں نے کہا کہ انتظامیہ نے 12 بجے کا الٹیمیٹم دیا ہے, 12 بجے ہمیں محفل ختم کرنی ہے. تو میں نے کہا آصف بھائی آپ میرے لیے بتا رہے ہیں کہ میں اختصار سے کام لوں؟ انہوں نے کہا نہیں, جن کو بتانا تھا وہ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ کس کو اختصار سے کام لینا چاہیے. تو بہرحال آصف بھائی ایک شاعر کے کان میں جا کے بول رہے تھے کہ بھائی کم سناؤ کم سناؤ. تو بچوں سے گزارش ہے, بچوں کلام بعد میں پڑھ لیجئے, ادھر کا کلام سن لیجئے. تو صدر محترم اسلم صاحب آپ کی اجازت سے میں شروعات کرتا ہوں اور ہمارے دوست سید منصور شاہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں. منصور بھائی آج آپ کو شعر بھی پڑھنا ہے, نثر بھی سنانی ہے. آپ نثر پڑھیں گے. استقبال کیجئے ہمارے دوست سید منصور شاہ صاحب. کھڑے ہو کے ایک ویسے بھی حیدرآباد جا کے الیکشن میں کھڑے ہونے والے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں بہت ہی مشکور ہوں محترم آصف اختر صاحب کا کہ انہوں نے یہ رونق افروز محفل سجائی ہے. اور میں جناب محترم صدر اور اقبال بھائی, ڈاکٹر صاحب اور سید ثاقب صاحب اور تمام حضرات سے اجازت لے کر, حالانکہ صدر صاحب سے لے کر پھر آپ تمام سے اجازت لوں گا کہ بعض لوگوں کو میری باتیں پسند نہیں آتی یا کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتی, تو اسی لیے اجازت لے کے میں سناتا ہوں. اپنے ایک بہت ہی چہیتے دوست کے بارے میں چند سطور لکھے ہیں. شعراء حضرات کہتے ہیں کہ 2 شعر سناتا ہوں, 2 غزل سنائی ہیں. میں بھی چند سطور ہی لکھا ہوں. تو اچھا داری کا کلمہ آپ حضرات نے سنا ہے؟ اچھا داری, اچھا یعنی اپنی خواہش مطابق اپنے من مرضی سے اپنے قوائف بدلنا, جسمانی ہو, معاشرتی ہو کہ اخلاقی. اچھا داری کے ساتھ کس کا تصور ذہن کے افق پر جلوہ کر ہوتا ہے؟ ناگن کا. شاباش. مگر سانپ کہہ لو تو ناک بھی بدل سکتا ہے. کبھی انسان دیکھا ہے اچھا داری؟ وہ تو ہے باغ. اچھا یہ کو کہہ رہے ہیں. ابھی تعارف کرواتا ہوں. سقوط حیدرآباد کے تقریباً 1.5 دہائی تک زمین کا افق خیر و شر کے بادل فضا میں ساکت رہے. بیکل سا وقفہ طویل گزرا, مان قطرہ نیساں ان بادلوں کے اوصاف سے الجھتا ہوا گرا. بجائے سمندر کی تہوں میں رلتے سیپ کے, دیہات کی کیچڑ میں پھنسے ایک سیپ کے پیاسے منہ پر. علامہ اقبال فرماتے ہیں زندگی ہے صدف, قطرہ نیساں ہے خودی. وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے. علامہ اقبال اس دور کے شرفا میں بھی اشرف تھے. اس دور اور ماحول کے اخلاص اور سچائیوں کو کیا پتا تھا ماحول گمبھیر اور گدرا پر آشوب و پر فتن ہو جائے گا. وکٹم آف سرکمسٹانسز یعنی حالات کا مارا بیچارہ موتی دھندلی دمک جنون چمک کی طرح بجھتا جلتا پروان چڑھنے لگا. کچھ اوصاف اپنے والد سے لیے ہیں اور کچھ ڈپارٹمنٹ سے جہاں والد ملازم تھے. کبھی موافقت کبھی مخالفت. موافقت میں تصوف و شاعری اور قادر الکلامی لی اور محکمہ جاتی معاملات میں مخالفت. والد محترم آگ بجھانے کے محکمے تھے, ملازم تھے اور اچھا انوسار یہ کبھی بجھاتے ہیں کبھی لگاتے ہیں.
कहना मंसूर भाई, क्या कहना? नईम की लगी बुझाने में और मुजफ्फर के आतिशे सर्द को भड़काने पर महकमे मौसमियात के ब्रॉडकास्टर्स में एहतराम की निगाह से देखे जाने लगे, क्योंकि गर्मी और सर्दी के उनके अंदाजे जो ही गलत साबित होने की कगार पर हों, फौरी अर्ज गुजार होते हैं कि हजरत गर्मी नुक्ते इत्तला तक नहीं पहुंची, ये आग लगा देते हैं, या सर्दी माकूल दर्जे तक नहीं पहुंची, ये आग बुझाने अपने दिल और जुबान पर काम पर लगा देते हैं। इस तफसील का इख्तिसार है खुतुब अल-खुबर और दमाम, सूफी शर्किया, अल्लामत सुबैखा वसूबा, हजरत सलीम हस्तर गुडगावी मुतज़ल्लिल आली। बहुत अच्छे। तालीम बीकॉम है, इसने अकाउंट्स को ऐसा अपनी जिंदगी में जज्ब किया कि अपने हसनात और दूसरों के सय्यात और खताओं और लफ्ज़िशों को अज़बर किए रहते हैं और कंप्यूटर से भी ज्यादा तेजी से बैलेंस शीट हासिल कर देते हैं, अपनी फनी राय को शामिल करते हुए, जिसमें मुख्तसर तवील कलिमात कसीर और दिल शिकन शामिल होते हैं। एक बार अल्लामा गोलकुंडवी ने यूट्यूब पर एक नाच चला दी, फिर क्या था, कुतुबों सूफियों अल्लामा सलीम हसरत ने राज हाय तसव्वुफ के वो बाब हुआ किए, तौहीद और शिर्क, इल्म व आगही व इरफान के वो दिए रोशन किए कि हाज़रीन यक जुबान व क़ल्ब, हजरत की शख्सियत और ज़मीन के जो रोशन पहलू थे, हजरत की शख्सियत और ज़मीन के जो रोशन पहलू थे और हैं, उनके मुतक़िद हुए और अल्लाह ही के फजल से बैत करने से बचे रहे। क्या बात है, क्या बात है मंसूर भाई, क्या बात है। उसी वक्त जबकि माहौल पर तारीख इल्म तसव्वुफ का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगा, तो सुमन तारिक ने कहा, मैं कायल हो गई टोस्ट मास्टर्स की और खास तौर से आप लोगों की महफिल की, चाहे जो मौजूद छेड़ दिया जाए, काफी और शाफी बहस भी होती है और कभी कभार नतीजा खेज भी होती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक लतीफा किसी हजरत के बारे में, वो हजरत किसी के कान कतरने से नहीं बचते थे, कराची से ताल्लुक रखते थे बेचारे, तो उनको बदला देने के लिए एक नौजवान ने वो अपनी महफिल में लेकर गया और उनका तारुफ कुछ इस तरह कराया, और वो तारुफ इनके ऊपर सादिक आता है। तारुफ ये कराया कि इनसे मिलिए, ये नोमानी साहब हैं, जब उलमा में बैठते हैं तो इनसे बड़ा आलिम कोई नहीं, जब खतीबों में बैठते हैं तो इनसे बड़ा खतीब कोई नहीं मुकर्रिर, और जब लफंगों में बैठते हैं तो कहिए तो बहरहाल सलीम हसरत की शायरी में मौजू खुसूसियत से छाछ बैगन, मतलब ये कि मोहतरम रिश्तों के शरीर और मंजर मनाजिर होते हैं, मुंह का मजा बदलने को सियासी मनाजिर पर भी कलम ज़नी फरमाते हैं। हसरत तो सदमा भरी दास्तानें भी होती हैं, जिनमें खुसूसियत से उनकी कंपनी जहां वो मुलाजिम है 11 माह से तनख्वाह के न मिलने का जिक्र बिल्कुल उसी तरह करते हैं जैसे कंपनी बहादुर की तरफ से वजीफा ना मिलने का जिक्र गालिब के यहाँ मिलता है, जिससे दोनों को बड़ा फायदा हुआ। बिना मांगे लोग कर्जा देने में, सबकत ले जाने में लगे रहते हैं कि सवाल दे जवाब दारैन मिलेगा, पैसे वापस मिलेगा ना मिलेगा। खुदी का पास इस दर्जा के जब कोई मदद के लिए आगे आए, बड़ी बेइतनाई से मना करते हैं, जी अच्छा कहकर वो चुप रहता है तो शाकी होते हैं, अरे यार ये बंदा इसरार नहीं किया, एक बार नको बोलते चुप बैठ गया, इसरार किए बगैर कैसे कबूल करें। हजरत नरम खून इतने कि किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती, दामे दरमे सुखने, अरे तौबा, दामे दरमे तो खैर एक जुमला था मोदी के वादों की तरह, दौड़ धूप करके किसी से उधार लेकर उसकी मदद जरूर करेंगे और बात को उधार देने और लेने वाले को चाय पर बुलवाकर एक दूसरे के मुकाबिल बिठाकर कहते हैं, आपने दिया इन्होंने लिया, अब ये हजरत खुद आपको लौटाएंगे, अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। किसी के ये अतालियत मुकर्रर होते हैं, पोस्ट मास्टर्स में उसे मेंटर कहते हैं, तरबियत के लिए आने वाले को कुछ हिदायत देते हैं। यहाँ पर गालिब से मुमासरत मुशाहिदे में आती है। गालिब को अरवानी बोतल और आम चाहिए होती थी अपने शागिर्दों से, सलीम हसरत को मिर्ची पकोड़े गुटके की पुड़िया। हजरत मिर्ची लगाने और लेने के लिए, मतलब खाने के लिए हरदम तैयार है। अलगर्ज हजरत सलीम हसरत गुनागू औसाफ हमीदा और कबू कबू गैर हमीदा और शाइस्तगी का पैकर नजर आते हैं। इंतहा दर्जे भोले,
اور وکٹم آف سرکمسٹانسز حالات کے معنی ہیں ہم صمیم قلب سے دعا گو ہیں کہ آپ کا مستقبل تابناک ہو، آپ کا دامن خیر سے بھرا رہے، شگفتہ محفلوں کی آن بان شان رہے، آپ کے علم و آگہی کے شرارے سدا زور افشاں رہیں، آمین بجاہ سید۔ کا کہیں ذکر ہی نہیں آیا آپ نے۔ حاضرین، سید منصور شاہ صاحب اپنا خاکہ پیش کر رہے تھے بنام سلیم حضرت، اور جب یہ پڑھ رہے تھے منصور بھائی تو یہاں ریسٹورنٹ کے ایک منتظم نے بہت خاموشی سے یہ لا کے رکھا۔ میں مطلب نہیں سمجھا کہ شاید ان کو آپ کا یہ مضمون بہت پسند آیا، تو بہرحال یہ آصف اختر صاحب کا آپ کا کارنامہ ہے۔ آصف بھائی نے کہا کہ بھئی آپ کی سینڈ آف پارٹی کے لیے ایک نہیں میں نے 2 کیکوں کا انتظام کیا، تو میں نے کہا اسٹیج ایک بار سج جائے اس کے بعد کیک بھی ذبح کر لیں گے ہم انشاءاللہ۔ تو آئیے آصف بھائی، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ رسم کیک آپ اسٹیج پر آ کے نبھائیں منتظم خاص کی حیثیت سے۔ آئیے آصف بھائی۔ تصویر لینا چاہ رہے تھے اس کی۔